بسم الله الرحمن الرحيم.
دیکھو
سيد اليتيم وقائد الغزل المسلمين وقاتل الكفار المشركين فاتح الناس سينا ورفات الدين مصداق كل شيء أنزلناه في إمام مبين الشجاعة العظمى والخاتمة طوبى وسفر ميزان الأعمال مقلب الأبرار بالله الذي أنعم عليه النعم عبد الله القائمة مدن الله البارية عين الله الناظرة مجد الله البارعة الإمام الإنصاف الإمام المشاهد والمواهب منهج الرجاء منزل الغداء الذي يطلب والظهر العادل والواحد أسد الله الواحد واحد على كل واحد مولانا ومولى المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحضر بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله الرزق وطهر تطهيرا تمام احکام پابندی
عمل بھی کریں گے تو پوری فہرست اعمال کی ایمان کے لفظ میں تو آ جاتی ہے. پھر الگ سے جو کہا گیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر کہا گیا ایمان کے بعد کہا گیا کہ وہ جو ہمارے سارے انجام ہیں. تو اب یہ جو اعمال ہیں اس کی فہرست میں تو وہ اعمال واجبات میں ہونا ضروری تو نہیں ہے، اس لیے جتنے واجبات ہیں وہ خود ایمان میں آ ہی جائیں گے. ایمان ہے تو عمل کرنا ہے اور عمل واجب ہے، لیکن عمل الصالحات کی جو فہرست ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کا منشا یہی ہے کہ انسان نے نیک اعمال میں نیکیاں ہیں اعمال خیر ہیں وہی انجام دیتا رہے، کیونکہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ عمل کبھی اچھا بھی ہے اس کے خلاف عمل ہو تو برا ہوگا. سچائی اچھا عمل ہے، بالکل برا عمل ہے. دیانتداری اچھا عمل ہے، اسے عمل برا عمل ہے. حق ادا کرنا کسی کا اچھا عمل ہے تو کسی کا حق چھین لینا برا عمل ہے. تو اتنے اعمال ایسے ہیں کہ جو شر کی تعریف میں آتے ہیں، خیر نہیں ہے، تو ان کو ترک کر کے نیکی کے اعمال ہیں ان سب کو انجام دینا. تو پھر یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کی اپنی زندگی کے اس کے نفس سے لے کر پھر اسی سے متصل اس کا خاندان ہوتا ہے، اور جو خاندان ہوتے ہیں اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ ہوتی ہے وہ بنان میں جو بھی ہیں تو ان کے تعلق سے جو حقوق ہیں ان کے تعلق سے جو اس طریقے سے عمل کرنا ہے وہ پورے کے پورے عمل صالحات میں آتے ہیں کہ ہمارے سارے کی انجام دیے جائیں. تو اس طریقے سے ہمارے سارے کا ایک بہت اہم ہے، کیونکہ اسی حصے میں وہ سب چیزیں آتی ہیں جس سے اسلام کے پیغام کی جو سب ہے اور اسلام کے پیغام میں جو نظام اخلاق ہے وہ پورا سامنے آتا ہے. جیسے ہمارے سارے ضروری بھی ہوں وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تفصیل بیان کرنے کے لیے بات ہوں گے اور اسے بیان کیا سکتا کسی ایک محدود محفل میں، مگر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسا کہ اسلام کے اخلاقی نظام میں یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کرے، یہ بھی اسلام کا نظام ہے. اور اس حق کے ادا کرنے میں کوئی مذہب اور ملت ذات پات تناسل کی خیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ حکم یہی ہے کہ پڑوسی کے حقوق ہیں، چاہے وہ کوئی ہو کسی مرض سے تعلق خراب ہو. تو ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا انسانی عمل ہے جو انجام دینا ہے. اسی طریقے سے کسی کی مصیبت میں کسی کی مدد کر دینا یہ بھی ہمارے سارے پہ انجام ہے. میں بھی جو خیر نہیں رکھی گئی ہے کہ ضروری ہو کہ وہ آدمی کی مدد کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو ہو اور برا آدمی نہیں ہے مدد کر دیں تو ہمارے سارے کی فہرست میں ہو بھی آتا ہے. اسی طرح پوری جو انسانی فطرت بنتی ہے سیرت بنتی ہے وہ ہمارے سارے ہی جیسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی انسان کے لیے کہتے ہیں کہ ایک اچھا انسان ہے، عموماً کہا جاتا ہے وہی بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں کہتے ہیں، ہم کس بنیاد پر کہتے ہیں. مگر تقسیم کریں تو اپنے نظر میں دیکھیں کوئی مومن ہے رکھتے ہیں، امان کو انجام دیتے ہیں، سامنے الگ کرتے ہیں، دوسرے رکھتے ہیں، اس لیے بڑے اچھے انسان ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اس لیے وہ کرنا چاہیے. اچھی لڑائی سے کیا ہے یہ کر
دوسری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لازم ہیں واجب ہیں، وہ اسے دیکھ کے ہم نہیں کہتے کسی کو کہ کوئی اچھا انسان ہے، بلکہ جب ہم انسانوں میں یہ صفات دیکھتے ہیں کہ وہ ظلم کو پسند نہیں کرتے، بدیدہ نہیں ہیں، کسی کا حق نہیں چھینتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، غیبت نہیں کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے اور آپ سے تو ایسی باتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے انسان ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو پوری صفتیں ہیں جو پائی جاتی ہیں، عالم اور قریب ہے کہ بھائی لوگ بھی ادا کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد بھی کر دیتے ہیں، کسی کی مصیبت میں کام بھی آتے ہیں، اور پھر یہ تمام باتیں جب ان کے نفس جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس نفس میں اچھے اور صاف کی وجہ سے پاکیزگی اور طہارت پیدا ہو جائے اسی کو اچھا انسان کہتے ہیں۔ یہ انسان تو اچھا انسان ہے، کیونکہ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے ان الانسان لفی خسر، کہا آیت کیا حال نہیں ہے کہ انسان خسارے میں ہے، تو آیت کے ذہن میں بھی انسان ہی زیر بحث ہے۔ انسانی صفات کیا کیا ہے وہ سب اگر خیر کی صورت میں ہم سے انسان اختیار کرے، اس پر عمل کرے تو اچھا انسان ہوگا ہی قابل ہے، اور پھر یہ خود کو عمل کرنے کے بعد اچھا انسان تو ہوگا۔ لیکن یہ بھی جو اس طریقے سے یا تلقین کی گئی سورے میں کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ پر میں آپ کے کام انجام دے رہے ہیں تو دوسروں کو بھی آپ سمجھائیے کہ حق کیا ہے۔ اس کے لفظ نے تو وصیت کرنے کے لیے یعنی عربی لفظ ہے اور حکم میں یہ ہے کہ آپ تلقین کریں، آپ حق کو بتائیں پہنچائیں، اور پھر اس کو صبر کے لیے بھی تلقین کریں کہ وہ صبر کیا ہے، صبر کیا کریں۔ یہ گویا ہے دوسروں پر نیکی کو پہنچانے کا عمل ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ یہ ضرورت ہے نقصان سے بچنے کا، تو پورے اعمال کی تحریر سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے فیل ہیں، عمل ہیں، سب کے فیل ہیں، تو یہی بنیاد ہے کہ سب چیزیں ہو جائیں۔ لیکن یہ کہ اس میں بہترین عمل کیا ہوگا، خیر عمل کیا ہوگا، سب سے اچھا عمل کیا ہو سکتا ہے، تو یہ تھوڑی سی توجہ میں رکھتا ہوں کہ اس میں ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ بہترین عمل وہ ہوگا کہ جبکہ جو بہترین عمل ہے، اعمال تو سب ہیں، یہ اعمال ہے، لیکن جو بہترین عمل ہوگا اور وہ بہترین عمل ایک بہترین اور اعلیٰ ترین اور اللہ کے پسندیدہ وجود سے محبت ہوگی، سب سے اچھا عمل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کا پسندیدہ اللہ ہے اور اس سے آپ محبت کرتے ہیں تو وہ سب سے اچھا عمل وہی ہوگا۔ جب سب سے اچھا عمل وہ ہوگا تو اسی کا اثر پورے اعمال پر پڑ کر آپ کے نفس کی تربیت اسی محبت سے ہو جائے گی، اسی محبت کے وسیلے سے ہو جائے گی۔ اس لیے اہمیت دی گئی اس بات کی کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں جیسے واجبات میں نے عرض کر دیے کہ واجبات تو کرنا ہی ہے، حکم میں بھی کیا جائے تو اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کیا کریں، مجبوری ہے، پڑھنا ہے، درمان پڑھ لینا ہے، رکھنا ہے، توبہ رکھنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ نیت کی وہی اہمیت ہے، ہر جگہ نیت کو اہمیت دی گئی ہے کہ الاعمال بالنیات نیتوں کا عمل بھی کہا گیا کہ عمل کا احساس نیت پر ہے اور نیت عمل سے بہتر ہے کہا گیا ہے۔ حدیث میں یہ نیت عمل سے بہتر ہے، تو نیت عمل سے بہتر کیسے ہوئی؟ عمل ہوا نہیں، یہ نیت کو کہا گیا کہ عمل سے بہتر ہے، کیوں کہا گیا؟
کرتے ہیں نیت کے الفاظ ہیں کہ میں یہ مان پڑھ رہا ہوں، میں غلط پڑھ رہا ہوں، آج اس پر بدل ہے اللہ کی قربت کے لیے یہ نیت کرتے ہیں، نیت آپ کی ہے۔ اب وہ پورے جو اعمال نماز کے ہیں جو اس کی تفصیلات جانتے ہیں، تکبیر کے بعد سوروں کی تلاوت ہے، پھر رکوع ہے، سجود ہے، ذکر ہے، اس میں قیام ہے، جتنی چیزیں ہیں، تو اس وقت آپ نیت کرتے ہیں تو اس وقت یہ نیت رہتی ہے کہ میں ان تمام باتوں کو پوری شرائط کے ساتھ بہترین طریقے پر ادا کروں گا، یہ نیت آپ کی ہے۔ لیکن ایسی نیت کرنے کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے کہ اس طریقے سے آپ مکمل طریقے سے ادا نہیں کر سکتے جیسے کہ اس کا حق ہونا چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی زیادتی ہو ہی جاتی ہے، کہیں خیال کر جاتا ہے، کہیں ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے، جیسے کچھ بھی ہو جائے تو کیا ہوگا کہ اس سے عمل کو نقصان پہنچ جائے گا۔ تو قدرت نے اپنے کرم سے رکھا کہ چونکہ تمہاری نیت یہ تھی اگر تو بہترین طریقے پر پڑھو تو نیت کو قبول کر لیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے عمل کو قبول کر لیا گیا، تمہاری نیت ایسی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ کر سکے تو یہ اور بات ہے، لیکن نیت تو تھی، تو اس لیے کہا نیت تو خیر من العمل، یہ نیت عمل سے بہتر اس لیے ہے کہ عمل جیسا تم چاہتے وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن نیت تو ہے تمہاری، تو نیت کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو اسی طرح تمام اعمال میں یہی رہے گا کہ نیت کیا ہے انسان۔ تو اب یہ جو بہترین سے بہترین عمل تک پہنچنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہوگا، ہم اعمال پر جان دیں گے، ایک معیار کیا بنے گا، اس بنیادی معیار یہی بنتا ہے کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، بے شک بے اللہ شک کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہو وہی سب سے بہتر عمل بے ہوگا۔ شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ جو سب سے بہتر عمل ہوگا جو اللہ کو پسند ہے تو اس پر تم قائم رہیں گے، ویسے ہی تم نے کیا ہے کہ اللہ کو پسند ہے، جب اس کا یہ فیض ہوگا، اس کا یہ اثر ہوگا کہ ہر عمل بہتر ہو جائے گا، اور اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ محبت ہے محمد والے محمد صلی اللہ محمد علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں وہ پورے 14 آیان رائے محاطوں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور انوار بھی ہیں، ان کا کرانا ہے۔ اللہ کو ان سے محبت کرنا سب سے اچھا عمل ہے انسان کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ انہیں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ بے شک بے شک تو یہ تو پہلا بات ہے کہ اللہ کو جب سب سے زیادہ پسند ہے تو سمجھ سے بہتر عمل ہوگا کون سا ہو۔ تو اسی لیے یہ محبت ایسی ہے کہ جس کو مرکز بنایا گیا، اور مرکز بنانے کے لیے ہم تک اس بیان کو پہنچانے کے لیے اور وہ عمل کے لیے عادت کرنے کے لیے جو بھی اس کی مشیت ہے اس میں نمایاں طور سے شدت کے ساتھ جس محبت کا ذکر کیا گیا، جس ولایت کو ماننے کے لیے ترغیب کی، وہ ذات مبارک کے مولا کائنات رضی اللہ عنہ اب کسی کو جو ہے یہ بات نہیں ہے کہ اس کو میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے صرف ترجمہ پیش کروں، یا کتنے واقعات ہیں، کتنے ارشادات پیغمبر کے ہیں، قرآن میں کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں علی کو مرکز بنا کر پیش کیا گیا اور یہی تو اعمال میں نے کہا کہ ہمارے سارے تو پورے ہو گئے، ہمارے سارے ہی ہیں نا یہ، اور پھر واجبات کی فہرست چاہیے کہ نماز ہے، حج ہے، قرض ہے، زکات ہے، یہ سب کچھ تو لازم ہے، واجب ہے کرنا ہے۔
جزا کا ہمارے سالے ہیں ان کی بڑی جزا بتائی گئی کہ اللہ کی راہ میں نفقہ دینا، کسی کی مدد کرنا، صدقہ دینا، صدقے کا لفظ ہمارے پاس ہمارے نفوں میں عام طور سے تھوڑا سا ہٹ کے آ گیا کہ اپنی مصیبت کسی کو دینے کے لیے صدقہ دو یا اپنی بلا ٹالنے کے لیے صدقہ دو، صدقہ یہ نہیں ہے بلکہ صدقے کا لفظ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دینا ہے۔ اب وہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، یہ سب جب ہوگا تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ جی اسی کا خیر عمل موجود ہے نصیحت کرنا، حضور نے جو فرمایا ارے پورے عمل ہو گئے نا، عمل میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اعمال کیا کیا ہے، تو پورے عمل ہو گئے نا۔ اب حضور نے فرما دیا یہ یاد کیا فرمایا حضور نے کہ اب کوئی ایسا ہو کہ جو اجتماع بن جائے، تو نماز سے شروع کیا کہ نماز میں پڑھا رہے ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے اس کی اللہ دوارے میں رکھا جائے، کمر بندہ ہو جائے، تو اس سے ہم گزر جائے، روزہ رکھ کے تو پھر جا کے پیٹ سے مل جائے، ایسا کرے کسی مرتبہ کرے کہ پاؤں دوڑے ہو جائیں، دنیا بھر کی ضرور بیان کر دی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد سارے اعمال تو ہوئے نا، یہ سارے اعمال اللہ کو پسند ہے، یہ تو اللہ کی پسندیدہ اعمال ہے نا، حضور سے بتا رہے ہیں کہ سب ہے اللہ کو پسند، مگر کب پسند ہے کہ اگر یہ سب ہونے کے بعد علی کی ولایت میں سچ پر پسند برابر بھی شک کیا تو کوئی عمل ہی نہیں رہا، کوئی عمل نہیں رہا، حالانکہ عمل کیا ہے اس نے، اعمال انجام دیے ہیں اس نے، لیکن کہا نہیں اگر اس میں شک ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ پھر یہ سارے اعمال سے جمع کیا تو یقیناً اعمال ہے، قرآن میں کہ عمل ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، آپ ہے، صبر ہے، یہ سب باتیں سب جمع ہو گئی۔ سب کو جمع کرنے کے بعد ہی تو ایمان پورا ہونا، سارے کے سارے جو اعمال ہیں وہ جمع ہو جائیں گے تو ایمان ہوگا، پورا ایمان ہوگا، ایمان کہا جائے گا، اس کو ایمان کہا جائے گا۔ جو شخص نمازیں ہوتا ہے ایمان ہے، اعمال صالح انجام دے رہا ہے، یقیناً ایمان کے ساتھ ہے، آپ اور صبر ہے ایمان کے ساتھ، پورے کا پورا ایمان جمع ہو گیا ایک جگہ۔ یہ سب جمع ہو جانے کے بعد یہ پورا ایمان اصل میں بنیادی طور پر ہے کیا، اور یہ پورا ایمان کس مقام پر حاصل ہو جاتا ہے انسان کو، اس کی توثیق چاہیے، اس کی سند چاہیے، حضور سے، حدیث سے، قرآن سے۔ تو مشہور حدیث ہے جو علماء اسلام کی کتابوں میں موجود ہے، تمام فرقوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ مولا کی شان میں ارشاد فرمایا انہوں نے یا علی بقل ایمان اے علی تمہاری محبت ایمان، اور تم سے دشمنی، تم سے بغض کفر ہے، ورنہ دونوں نتیجے سامنے آئے کہ ایک بات تو یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ اس سے محبت کی جائے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور علی سے اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تو جب اس وقت یہ ہوگا کہ انسان ایمان پر رہے، عمل صالح کے قبول سب کچھ ہو، تو اب علی سے محبت کرنا ہے۔ اب اگر اس میں کمی ہو گئی، اس میں نقص آ گیا، تو پھر وہ محبت جو اللہ کرتا تھا وہ نہیں کرے گا۔ کیسے کرے گا اللہ محبت؟ اللہ سے محبت کر رہا ہے، آپ اس سے دشمنی کر رہے ہیں، تو اللہ کہاں سے خوش کرے گا اسے؟ ایک نتیجہ یہ نکلا
دوسرا یہ ہے کہ اگر محبت جہاں تک انسان کی صلاحیت ہے پوری طرح اس نے کی علی سے محبت کر لی، کسی کا ہو گیا، تو اب وہ مکمل ایمان پر فائز ہو گیا، صاحب ایمان بن گیا علی سے محبت کی بنیاد پر۔ اور علی کی محبت کیوں کہا؟ کیونکہ علی کی محبت ایک ایسا جوہر ہے کہ جو علی سے محبت کرے وہ کبھی شر کو پسند نہیں کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خیر سے نہیں ہٹے گا جو علی سے محبت کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس میں یہ صفات خود پیدا ہوں گی، پیدا ہو جائیں گی، تو سارے اعمال اچھے ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے لیے یہی مثالیں موجود ہیں۔ اسے کیا کیا جائے کہ اہل حاضر تک یہ بات آئی ہے، لیکن ہم پہلے کے دور میں بھی دیکھیں، ہم تو یہ ملے گا ہم کو کہ وہ لوگ کہ جو تاریخ میں جن کو بہت نیک انسان مانا گیا، بہت اچھے انسان جو تکلیف کیے گئے، میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ تاریخ کو آپ دیکھیے، اس کا پہلا مطالعہ کیجیے کہ بہترین انسان کون سے تھے۔ تمام صفتوں کو پیش نظر رکھ لیجیے، تمام باتوں میں آپ کے رہتے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، عبادتیں کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، سب کچھ ہے، مجموعی ہے حیثیت سے، اور جو صاحب سب کو دیکھ کر بہترین انسان کون ہوگا؟ یہی ہے نا۔ اور بہترین انسان جو ہو، بہترین مومن جو ہو، وہ بہترین انسان بھی ہوگا، یہی کہا گیا۔ اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، اور معصوم ہے، اور اس کا حوالہ پہلے بھی دے چکا تو نام کا جو متوجہ میں ہے، اس کے معلق مقدمے لکھتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو بہترین مومن ہو۔ یہ کہا وہ کہنا ہے کہ انسان بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر مومن ہو، یہ کہا۔ تو ایسی صورت میں جبکہ علی سے یہ محبت اور رحمت ہو اور انسان خیر پر رہے، نیکیوں پر رہے، تو وہ دیکھیں کہ کہاں چلو میں کہاں ہیں، کدھر ہیں، ساری ملا ہو۔ اس لیے پورے فرقوں کی تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں خود اپنے فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ پورے اسلامی فرقے، یہ بتایا جائے کہ حضور نے پیغام پہنچا کر انسان کو انسان بننے کا پیام دیا، علی نے اس کی شرح کر کے انسان کو انسان بنانے کے راستے بتائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا ہوا تو وہ بہترین انسان کون ہے؟ تو اس میں نام آئے سلمان، ابوذر، مقداد، عثمان، عمر، یہ نام لیے گئے، پورے اسلام کی تاریخ میں ہیں۔ تو یہ بہترین انسان کیسے بنے؟ اس لیے کہ انہوں نے اسی سے بہترین محبت کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اس کی بہتری میں کوئی شک نہیں ہے، تبھی کہہ رہے ہیں کہ بہترین انسان، بہترین انسان کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں، اور سب کے سب وہ ہیں دہلی کے سامنے والے رہنگا کی گنجائش نہیں، تو خود بخود ثبوت مل گیا کہ اب جو جسمان زیادہ علی سے محبت کرے گا، سچائی سے کرے گا، صداقت سے کرے گا، وہ بہترین انسان ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور سے سنیے، جو ان سے محبت کرے گا وہ بہترین انسان ہوگا۔ سورے کا آغاز ہی انسان ربی گزرے سے ہے، انسان خسارے میں کہا گیا، انسان کے نظر ہے۔ اس لیے ایمان ہو، عمل صالح ہو، حق و صبر ہو، ان سب پر قائم ہو کر جو بہترین انسان بنے گا وہ بہترین انسان علی سے محبت کرنے والا انسان ہی ہوگا۔ اس لیے اگر علی سے کسی نے دوست کیا ہے، علی کے حق کو چھینا ہے، علی کی توہین کی ہے، تو اچھے برے کا سوال چھوڑیے، میرے نزدیک وہ انسان ہی نہیں رہا۔
عمل ہے، یہی انسان ہوگا نا۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے یہ بتائیں۔ کھاتا پیتا وہ بھی ہے، اپنا نسل کرتا ہے، حضرت بھی کرتا ہے، مگر یہ ہے کہ چونکہ حدیث رب کا محبت شرط ہے، اور کسی نے اگر ان سے دوریت کیا، کی توہین کے مسئلے کو بتایا، دوسرے معنی میں یہ بہت ہے ان سے کرنا، ایسا اگر ہوا تو پھر انسان کی تاریخ میں کہاں سے آئے گا؟ اس لیے کہ انسان ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے پہلے انسان بن جائے، پھر اس کے بعد انسان ہو کر وہ ان تمام چیزوں کو حاصل کرے کہ جس سے مومن بن کر مومن بننے کے درجوں کو طے کرتا چلا جائے، میرے سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جب اعمال کی پوری فہرست بنی گئی تو اب خیر عمل جو ہوگا وہ خیر عمل اللہ نے فضل رکھا ہے کہ علی سے محبت کرنا، علی کی ولایت کرنا خیر عمل ہے۔ اس سے بہتر کوئی اور عمل ہو نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمل ہوں گے مگر سب سے بہتر عمل علی سے محبت کرنا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، سب کچھ موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں، بلکہ بہترین عمل یہ کہ علی سے محبت کی جائے، علی سے محبت کو قائم رکھا جائے۔ اور یہی تاریخ نے ہم کو بتایا کہ وہی لوگ بہترین کے جنہوں نے علی سے محبت کی اور پھر اپنے عمل سے اسے ثابت بھی کیا کہ کیا ہے یہ محبت، اور پھر ایمان ہے، عمل صالح ہے، حق ہے، صبر ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو نقصان سے بچا لے جائیں اور بڑے سے بڑا انسان بنا دیں۔ یہ سب چیزیں ہیں نا۔ مثال کیا ہے؟ مثال بہت سامنے ہے، واضح ہے۔ جب یہ واقعے میں نتیجہ نکلتا ہے، واقعات آپ کا سنا ہوا بھی ہے اور فضائل کی فہرست تو ہے ہی کہ کیسے کیسے لوگ تھے وہ جو مولا کے چاہنے والے تھے، وہ جو گزرے ہیں، بعد کے دور میں بھی لوگ چاہنے والے بہت سے گزرے ہیں، اپنی تاریخ ہے، اور آج بھی یہ چاہنے والے یقیناً ہیں، موجود سے انکار نہیں ہے، کثرت سے ہیں، اور اس دور میں بھی بہت کرنے والے تھے، آج بھی ہیں، دونوں باتیں بھی ہیں، مگر جب مثالیں دیکھی گئی تو میسم کی مثال بہت روشن اس لیے سامنے آنے گئے کہ اس کا واقعہ بہت نمایاں ہے، کیونکہ ملائکہ کائنات اس سے بیان کر رہے تھے، اس کی تفصیلات جانتے ہیں کہ اسی راستے سے گزر رہے تھے جس پر وہ درخت تھا، کس پر کھلی دی جانے والی چیز، کوکے کے اسی راستے سے گزر رہے تھے، تو ملائکہ کائنات نے ان سے بتایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ راستے یہ نہیں رہیں گے، مقامات یہ نہیں رہیں گے، ماحول کیسے بدلے گا، اس بارے کی تفصیلی گفتگو ہے پوری۔ پھر یہ بتایا کہ یہ بھی ہوگا کہ درخت پر تم کو سری دے دی جائے گی، پھر یہ کہ تمہارے ہاتھ پر پتہ کیے جائیں گے، پھر یہ کہ زبان پتہ کی جائے گی، یہ سب کہا اللہ نے بتایا۔ تو اب دو باتیں، ایک تو یہ کہ یہ سننے کے بعد اگر وہ علی سے محبت کرنے والے نہ ہوتے تو پہلی بات یہ کرتے کہ مولا اس سے بچ جانے کی کوئی ضرورت ہے؟ کیا کہنے سبحان اللہ۔ دیکھیں میری دلیل ذرا نازک ہے، اس لیے نزاکت سے سنیے۔ کوئی بھی ہوتا تو یہ پوچھتا کہ بچانے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ علی سے ایسی محبت کرتے تھے
تو جانتے تھے کہ جو مولا کہہ رہے ہیں وہ اچھا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یقین کی دلیل ہے اللہ. کہ اگر ایسا ہوگا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. جب مولا کہہ رہے ہیں وہ اچھا ہی ہے تو خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے سوال تو کیا ہی نہیں, سبحان اللہ سورت کا سوال کیا ہی نہیں, لیکن ہوگا کیا حالات مختلف ہو سکتے ہیں. کوئی دشمنی کر لے, کسی کاروبار میں اور کئی اور معاملات میں دشمنی ہو جائے اور پکڑ کے کوئی لے آ کر حل کر دے کسی کو کر کے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی تشخیص نے یہ پوچھا. یہ تو جانتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے. اب اس کے لیے جب بات پوچھی وہاں میری دلیل ہے کہ یہ ایمان ہے, بڑے سالے ہے, خیر ہے, صبر ہے, سب کچھ جمع ہے. یہ پوچھا کہ مولا میں خیر کو رہوں گا نہیں رہوں گا, میں سچ بولوں گا نہیں بولوں گا, میرے عمل اچھے رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اس کے ساتھ یہ ہوگا, یہ نہیں کہا. یہ سب کو جمع کر کے سمجھتے تھے اس مقام پر یہ سب باتیں ہیں. وہ ایک ہے تو سب کچھ ہے. تو اسی لیے پوچھا یا جی آپ کی محبت میں ہوگا, اچھی میں ہوگا تو سمجھ گئے کہ جب ان کی محبت میں ہوگا تو نیکی تو ہوگی, خیر تو ہوگا, سچا تو ہوگا, دین کا تو ہوگا, زمان پوچھا کہ آپ کی محبت میں ہوگا یا نہیں ہوگا. جب یہ مولا نے کہا ہاں میری محبت جی کے جہان میں یہ ہوگا تو سجدہ شکر ادا کیا. سجدہ شکر ادا کیا. اس بات پر کیا سن کر کہ ہاتھ خطا کیے جائیں, پاؤں خطا کیے جائیں, زبان خطا کی جائے گی, یہ مصیبت سن کر جب کہا علی کی محبت میں ہوگا, مانا میری محبت میں ہوگا تو شکر ادا کیا. کلیہ آپ جانتے ہیں شکر نعمت پر ادا کیا جاتا ہے. علی کی محبت کے راستے میں ایسا مقام بھی جس کے لیے نعمت بنے, وہ کتنا بڑا چاہنے والا ہوگا. تو نعمت ہے. پھر اس کے بعد دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے بھی وہی کیا. ان سے کہا گیا تھا کہ تم جاؤ علی کی برائی کرو, یہ کرو, مجھے دوبارہ کا نہیں کرو گے تو دوری پہ جاؤ گے, پہنچا دو دوری پر. اب وہاں جا کر نماز کی تبلیغ کرتے, روزے کا پڑھتے تھے, حج بتاتے, کچھ بھی کر سکتے تھے, اچھے آرام کے لیے کر سکتے تھے. اب وہاں جا کر فضائل علی کا ذکر شروع کر دیا. علی کا ذکر کر رہا ہوں تو قرآن کا ذکر بھی کر رہا ہوں, خدا کا ذکر بھی کر رہا ہوں, دین کا ذکر کر رہا ہوں, ایک علی کا ذکر کر رہا ہوں, سب ذکر اسی میں آ گئے. دیکھیے کہ ظلم کیسا مجبور ہو جاتا ہے. لوگوں نے جا کے بتایا, اس سے حاکم سے بتایا کہ یہ تو نے فکر تو کیا ہے لیکن وہاں لوگ جمع رہے ہیں, مسائل ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہاتھ بھی کر گئے, پاؤں بھی کر گئے, زبان نہیں ملتا کہ اس لیے کہا تھا کہ اس کی زبان میں خطا نہیں کروں گا, معاذ اللہ کے مولا کو غلط ثابت کر دوں گا, یہ کہا تھا. تو مگر زبان تو چل رہی تھی. تو لوگوں نے بتایا جا کے کہ یہ تو ہو رہا ہے. ظالم نے کہا کہ نہیں, اس کے مولا نے صحیح کہا تھا, اس کی زبان کاٹ دو. اس کی زبان تو کٹ گئی, لیکن ہزاروں زبانیں میشم کی زبان بن کر آج بھی ذکر علی کر رہی ہیں. یہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں جب محبت ثابت ہوتی ہے, ان سے محبت کرو, اللہ محبت کرتا ہے. کربلا میں جمع ہونے والے بھی وہی تھے جو حسین سے محبت کر رہے تھے, کیونکہ اللہ حسین سے محبت کرتا ہے. وہ ان سے محبت کر رہے تھے, اس لیے ہر مصیبت کو برداشت کر رہے تھے. یہ کہہ کر کے چاہے ہم پر خود گزر جائے, لیکن حسین کی محبت حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے. آج صدیوں بعد یہ غلام اسی راستے پر ہیں کہ مصیبتیں گزر جائیں, گھر بک جائے, مکان بک جائے, دولت بک جائے, ہاں اتنا رہے کہ میں حسین کا غم کر لوں. لوگوں نے اولادوں کو بیچ کر مسجد کی ہے, ناطق کیا.
کہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ذکر علی ہو، حسین کا غمل ماتم ہو، کیونکہ تمنا فاطمہ زہرا کی ہے۔ اور اب دور یہ ہے میرا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ قافلہ وطن کو واپس جا رہا ہے۔ یہ زمانہ وہی ہے، وطن کو واپس لوٹتا ہوا قافلہ پہنچ رہا ہے کہ کیا وطن جائیں، وطن والے وطن میں نہیں رہے، گھر والے گھر میں نہیں رہے۔ ملاقات ہوگی، کس سے بات کی ہوگی، یہی سوچتے رہے۔ اسی عالم میں وطن پہنچ بھی گئے، روضہ رسول کو بھی حاضر ہوئے، اور زینب کا دل بھرا ہوا تھا سنا کی قبر پر ابروزہ سیان کی پیراہن حسین ٹکر کے اماں، کیا آپ کا پیراہن ہاتھ کیا سنا، آپ کا پیراہن تو حسین کا ہے، دروازی نے دیا تھا تو فاطمہ ہی کا پیراہن ہوا، انہوں نے دیا۔ تو یہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ اماں نے جب پیراہن دیا تھا تو کیسا تھا، اب یہ پیراہن کیسا